کہ اولاد کے لیے خدا سے کیا مانگنا چاہیے؟ رزق، ایسا رزق جو شیئن فشیئن، ایک کے بعد ایک اس میں تجدد پایا جائے، یعنی جدت پائی جائے۔ تو روٹی ایک کے بعد ایک پکے اتر رہی، آپ کھا رہے ہیں۔ ایک روٹی ابھی آئی ہے، ابھی آپ نے کھا لی، پھر ایک روٹی آئی، پھر کھا لی آپ نے۔ کیا لطف ہوتا ہے کہ وہاں سے روٹیاں پک پک کے آ رہی اور آپ کھا رہے بیٹھے۔ امام نے اس جملے کو دعا میں استعمال کیا، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں میرے لیے تمام فقرات میں امام علیہ السلام نے دعا کو اولاد کے ساتھ ساتھ خود والدین کے لیے بھی متکلم واحد کے صیغے کو استعمال کرتے ہوئے شامل دعا کر لیا۔ آپ فرما رہے ہیں میرے لیے بھی وَعَلَىٰ يَدَيْ ارزاقہم، اور اے خدا یہ تمام کے تمام رزق میرے لیے بھی عطا کر دے۔ اب یہاں پر جملہ استعمال ہوا وَعَلَىٰ يَدَيَّ أَرْزَاقَهُمْ، اے خدا ان کے واسطے سے میرے لیے بھی رزق کے دروازے کھول دے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا ناخلف بیٹا سامنے آ جائے کہ جو اپنے ماں باپ کے لیے رزق میں کمی کے بہانے تلاش کرے، خرچہ بہت بڑھ گیا، کہاں سے کھلاؤں آپ کو، پہلے کم پڑ جاتا ہے، پورا کیسے ہوگا؟ امام نے دعا کے الفاظ میں اپنے آپ کو شامل کیا اپنی اولاد کا رزق مانگتے ہوئے، تاکہ اولاد سمجھ لے کہ اس طرح والدین کو سمجھنا تھا کہ دیکھو رزق کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل مت کرنا۔ اللہ یرزقہم، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی دیتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ، اور جو بھی زمین پہ چلنے والا، إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، 12ویں سپارے کی پہلی آیت، 12ویں پارے کی پہلی آیت، وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی زمین پر پاؤں رکھ کے چلنے والا ایسا نہیں ہے جس سے اللہ رزق عطا نہ کرتا ہو۔ یاد رکھیں انسان اولاد کے حوالے سے ماں باپ یاد رکھیں، اور ماں باپ کے حوالے سے اولاد یاد رکھے، اور یہ بات سمجھ لے کہ کوئی کسی کا رزق نہیں کھا سکتا، ہر انسان اپنے حصے کا رزق استعمال کرتا ہے۔ اگر امام نے دعا میں الفاظ کو استعمال کیا کہ پروردگار رزق میرا بھی بڑھا دے اور بچوں کے ہاتھوں میں رزق عطا فرما دے، تمام تر ان فقرات میں امام علیہ السلام نے اپنے آپ کو بھی شامل کیا اپنی اولاد کے ساتھ۔